روح اگر کوئی عمل بندے کو میرے قریب پہنچا سکتا ہے کسی عمل کے ذریعے، سب سے زیادہ جو میرا تقرب بندے کو حاصل ہوتا ہے فرائض کی پابندی ہے۔ فرائض دو طرح کے ہیں، ایک فرائض وہ ہیں جن کا تعلق اللہ تعالی کے حقوق سے ہے، جس سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتا ہے کہ میں تیری طرف قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کس کی طرف قریب ہو رہا ہے؟ جس کی طرف قریب ہوا جائے اس کے لیے درمیان میں فاصلہ رکھنا پڑتا ہے۔ اگر میں آپ کے قریب ہونا چاہوں تو اس کا مطلب میں اس فاصلے کو طے کروں گا تو آپ کے قریب ہوگا۔ یہ فاصلہ مجھ سے بھی خالی ہے اور آپ سے بھی خالی ہے۔ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک فیصلہ طے کریں گے، اس فاصلے میں ہم نہیں، لیکن یہ کون بتائے گا کہ اس فاصلے میں اللہ نہیں؟ چلے میں جملہ آسان کر دیتا ہوں، ہم اس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں جو خود کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ فرمائے ہم اس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں جو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری شہرت سے زیادہ قریب ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں جو فاصلے میں نہیں ہے۔ پھر دوسری چیز ہے کہ جس کے قریب ہونا چاہتے ہیں اسے کسی ایک سمت میں معین ماننا پڑتا ہے۔ ہم اگر کہیں گے کہ اللہ ادھر ہے اور ادھر اس کے قریب ہو رہے ہیں تو باقی اطراف میں کون ہے؟ باقی سمتوں میں کون؟ پھر باقی سمتوں کو اللہ سے خالی ماننا پڑے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے قریب نہیں ہو رہے ہیں، ہم ان کے قریب ہو رہے ہیں جو خود اللہ کے قریب رہتے ہیں۔ اللہ کے قریب نہیں ہو رہے، ہم ان کے قریب ہو رہے ہیں جو خود اللہ کا قرب ہے۔ اس کا مطلب اللہ اور ہے، قرب اللہ اور ہے، اللہ اور ہے، اللہ کے قریبی اور ہے۔ اس کا مطلب ہے ہمیں اگر اللہ کی طرف نہیں مل رہی تو کوئی اللہ کے طرفدار تو نظر آ رہے ہیں، ہمیں کچھ ایسے نظر آ رہے ہیں جو اللہ کی طرف بھی ہیں، جو اللہ کا قرب بھی ہیں۔ ان کے قریب ہونا اصل میں اللہ کے قریب ہونا۔ نیت سمجھیے گا تاکہ بات سمجھ آ سکے۔ اس کا مطلب ہے ان کے قریب ہو گئے تو اللہ کے قریب ہو گئے۔ اب آئے قرآن سے پوچھتے ہیں میرے اللہ تو بتا تیرے قریب کون کون گیا؟ قرآن نے ہمیں نشانیاں بتائیں۔ قرآن کا جو پہلا اللہ کے قریب گیا نام اس کا موسیٰ، یہ وہ تھا جو اللہ کے قریب گیا تھا۔ میں موسیٰ کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا اے کلیم اللہ تو اللہ کا قرب پایا تو نے؟ اس نے کہا خواہش میری تھی کہ میں اللہ کا قرب پاؤں، لیکن اس نے طور پہ روک دیا۔ جس کے پاس زبان ہے وہ کوشش کرے کہ حرکت ایسے۔ میں نے موسیٰ کو دیکھا تو موسیٰ کوہ طور پہ کھڑا تھا، میں نے موسیٰ سے کہا کوہ طور پہ، اسے کہا وہی تھا، یہی اس نے اپنی تجلی دکھائی، اس سے زیادہ قریب اس نے نہیں کیا۔ میں نے کہا تو نے اس سے آگے بھی کسی کو جاتے دیکھا؟ اسے کا نام ہے اس کا عیسیٰ، بیٹا ہے وہ مریم کا، بطور جاتا ہے، اس سے جا کے پوچھ، ہو سکتا وہ زیادہ قریب گیا۔ جب میں مریم کے بیٹے کے پاس گیا تو وہ بھی چوتھے آسمان پہ بیٹھا تھا۔ میں نے کہا تو نے قرب پا لیا؟ اسے کہا میں یہاں تک پہنچا تھا۔ اسے کہا تو بھی انتظار کر، میں بھی انتظار کرنے والوں میں۔ اس نے مجھے وہاں روک دیا۔ میں نے کہا تو نے اس سے بھی آگے کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ اسے کہا ایک فرشتے کو جاتے دیکھا جو سید الملائکہ تھا، وہ فرشتہ مجھ سے بھی اونچی پرواز کرتا اور یہاں سے گزر گیا۔ میں نے جبریل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہا اے حسنین کے درجی تو بتا تو اللہ کے قریب گیا؟ تو میں نے جبریل کو دیکھا تو امامیہ کلونی والوں مجھے علی کی ولایت کی قسم ہے جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا، جبریل بھی سدرۃ المنتہا پہ کھڑا کانپ رہا تھا۔ میں نے جبریل سے کہا تو نے اس سے بھی آگے کسی کو جاتے دیکھا ہے؟ اسے کہا میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا۔ میں رک گیا تھا، محمد جوتی پہن کے چلا گیا ہے۔ امامیہ قانونی عقیدہ نہیں سنے گا تو پھر کہاں جا کے عقیدہ پڑھا جائے گا؟ میں نے نبیوں کے سردار سے پوچھا یا رسول اللہ سب سے زیادہ تو اللہ کے قریب آیا، تجھ سے آگے بھی کوئی گیا؟ فرمایا مجھے بھی روک دیا تھا، جب پڑھتا اٹھا تو ہاتھ علی کا۔ اس نے مجھے بھی روک دیا، لیکن اللہ کے قرب سے جو ہاتھ آیا کہ اللہ کے قرب سے سوائے علی کے کوئی آتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر آپ
ایک لمحے کے لیے میں نے ادھر ادھر نہیں ہوا، بالکل موضوع پہ رہا، اور پہلا نتیجہ آپ کی سماعت کی سرحد پہ لا کے میں نے کھڑا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے قرب سے سوائے علی کے کوئی آتا نظر نہیں آیا۔ اب تیری نیت تھی کہ میرے اللہ میں تیری نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے تیرا قرب حاصل ہو جائے۔ اللہ کے قرب کو علی کہتے ہیں۔ تو نماز میں سے علی بعد میں نکالنا، پہلے نیت سے علی نکال کے نکالنا، تیری نیتوں میں علی۔ جو نیت کی تیری اس نیت میں علی شریف، میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تاکہ میں ان کے قریب ہو جاؤں جو اللہ کے قریب ہے۔ تو اپنی نماز ان کے بغیر اس تک پہنچا ہی نہیں سکتا۔ ضرورت ہے دیکھیں تو پڑھ نماز، ان کے ذکر کے بغیر پہنچا کے لکھا، ان کے بغیر تو اپنی نماز نہیں پہنچا سکتا۔ اس غلطی میں نہ رہنا کہ اسے تیرے سجدوں کی ضرورت ہے۔ ذہن میں یہ رکھ کے مصلی عبادت پہ پاؤں نہ رکھنا کہ شاید اسے میرے سجدے کی ضرورت ہے، میں سر رکھوں گا تو اس کی ربوبیت میں اضافہ ہو جائے گا، وہ مان لے گا میرے سجدے کو۔ نہیں، وہ انہیں منوانا چاہتا ہے جنہوں نے اسے منوایا، وہ اپنی نماز ان کے بغیر نہیں قبول کرتا۔ اگر امام قانونی انصاف کرے تو پھر میں جملہ تمہارے بالکل سماعتوں میں لا کے کھڑا کرنے لگا ہوں۔ وہ خدا جب اپنی نماز ان کے بغیر ہمیں نہیں دیتا تو ہماری نماز ان کے بغیر